إذاعة دولة الكويت تقدم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात आपसे मुखातिब हैं। कुवैत में सुबह शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे हैं। یہ ریڈیو کویت ہے۔ کویت اور خلیج عرب کے سامعین اس پروگرام کو میڈیم ویو 963 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں، جبکہ کویت میں ہمارے سننے والوں کے لیے یہ پروگرام FM بینڈ میں 93.3 میگا ہرٹز پر بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے سامعین اس پروگرام کو شارٹ ویو 19 میٹر بینڈ میں 15,540 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے آج کی نشست کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے سے ہوتا ہے۔ ترجمے کے بعد ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس
إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے
جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اب سنیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ سارا کا سارا دین آپ کی ذات بابرکات کے پاس ہے، اور اگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نہ پہنچا تو پھر سب کچھ بو لہبی یعنی بے دینی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ، آپ کا فرمایا ہوا ہر لفظ اور ہر عمل قرآن کریم اور دین مبین کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کو حدیث کا نام دیا گیا ہے۔ بغیر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے ہوئے جانے ہوئے ہم اسلام کی اصل روح اور معانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آج کی حدیث سنیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ وہ ہم سب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے گواہی دے کہ خدا کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، تو یقیناً اس پر دوزخ کو وہ حرام کر دے گا۔ عرض کیا یہ خوشخبری میں اور لوگوں کو بھی سنا دوں؟ فرمایا، پھر لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت یہ حدیث بیان کی کہ مبادا اخفاء حدیث کا گناہ ان کے سر رہ جائے۔ یہ حدیث ترمذی سے روایت ہے۔ تشریح۔ سامعین اکرام، اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احادیث کی تبلیغ کی کس درجے اہمیت تھی، یعنی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی قول کو، کسی بھی ارشاد کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کو گناہ تصور کرتے تھے اور اسے اخفاء علم سمجھتے تھے۔ اگر احادیث کی حیثیت تشریعی نہ ہوتی یا کتاب اللہ کے بعد یہ تشریحات غیر ضروری ہوتی تو یہ اہتمام کس لیے تھا؟ نیز حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک جس طرح قرآن کے احکام پر عمل کرنا تھا اسی طرح احادیث نبوی بھی اہم تھیں، اور امت کا فریضہ یہ تھا کہ دین اپنی مجموعی تشریحات کے ساتھ ایک قرن سے دوسرے قرن اور ایک دوسرے سے دوسرے دور تک، یعنی ایک دور سے دوسرے دور تک پہنچایا جائے، اور بے شک انہوں نے یہ کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا اور یہ نور ہدایت ہم تک پہنچائی اور ہماری زندگیوں کو اس سے منور کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سمیکم ریڈیو کویت کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہفتہ ہے 22 مارچ اور ماہ رمضان مبارک کی 22 تاریخ۔
आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साथी अनाउंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान के साथ आज की नशरियात पेश करेंगे FM 93.3 और 963 AM पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे प्रोग्राम आइए जानते हैं। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे प्रोग्राम अनवार रमदान, जिसमें हमारे बच्चों की मुख्तलिफ स्कूल से रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी तकारीर की, और उसके बाद कुवैत के वक्त मुताबिक ठीक 8 बजे ताज़ा तरीन ख़बरें होंगी। ख़बरों के बाद प्रोग्राम अनवार रमदान का बकिया हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ मौलाना अलाउद्दीन ऐनुल हक होंगे और देखेंगे कि आज दीन की कौन सी मालूमात हम उनसे हासिल कर सकेंगे, और नशियात का अख्ताम होगा रात 9 बजे। तो आइए, वक्त हुआ है प्रोग्राम आइए जानते हैं का। रेडियो कुवैत उर्दू नशरियात लेकर आए हैं आपके लिए FM 93.3 और 963 AM पर डेली प्रोग्राम आइए जानते हैं। जिसमें हम रोशनी डालेंगे कुवैत के अरबी अखबारात की अहम सुर्खियों पर, कुवैत की तारीख पर, और बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। इसी तरह करेंसी रेट, सोने के भाव और मौसम की खबरें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है प्रोग्राम आइए जानते हैं। मरहबा, यौमिया प्रोग्राम आइए जानते में आज फिर एक बार आपका खैर मकदम है। आज अखबारात ने मुख्तलिफ मुकामी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी खबरों का अहाता किया है। अखबार अल-लंबा ने लिखा, उम्रदराज अफराद की देखभाल के लिए बहुत जल्द सबा अल अहमद रिजॉर्ट का क़याम। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत समाजी उमूर के ज़राए ने बताया है कि कुवैत भर में फैले हुए 11 पार्कों में सरमायाकारी के लिए वज़ारत समाजी उमूर ने बोली के इक़दामात को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में फतवा और तशरी इदारे की जानिब से जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है, और जिसके बाद इन पार्कों को सरमायाकारी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए ने वाज़ह किया है कि सरमायाकारी बच्चों के पार्कों में भी होगा। तो सब इकराम इंतज़ार कीजिए और खबर। مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. یہ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سامعین کرام آپ سن رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں. وزارت سماجی امور کے ذرائع نے بتایا ہے کہ کویت بھر میں پھیلے ہوئے 11 پارکوں میں سرمایہ کاری کے لیے وزارت سماجی امور نے بولی کے اقدامات کو حتمی شکل دینے کی تیاری کر لی ہے. ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ یہ سرمایہ کاری بچوں کے پارکوں میں مختلف تفریحی سرگرمیوں اور مارکیٹنگ کیفوں کے قیام پر مرکوز ہوگی. ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اس اقدام سے وزارت سماجی امور بھی اس وزارتوں میں سے ایک ہو جائے گی جو ملک کو سرمایہ کاری کے ذریعے مالی فوائد فراہم کرے گی. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزارت سماجی امور کے پاس اور بھی کئی سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں جو منصوبہ بندی اور انتظامی ترقی کے شعبے کے ذریعے نافذ کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم منصوبہ بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے سبال احمد ریزورٹ کا قیام ہے. اس منصوبے کی تکمیل کی صورت میں جہاں وزارت سماجی امور کی آمدنی میں اضافہ ہوگا وہیں ملک میں عمر دراز افراد اور بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک صحت مند اور اطمینان بخش آپشن کی راہ بھی ہموار ہوگی. ماہ مبارک. سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے. یہ مقدس اور بابرکت راتیں ہیں. یہ ساعتیں ہم سب کے لیے نعمت ہیں، لیکن اب تک ایک بات یہ ہے کہ نعمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ اس کی کے لیے کارآمد ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے زیادہ محروم اور کم نصیب کون ہو سکتا ہے جس پر نعمتوں کی بارش ہو اور اس کا دامن خالی رہ جائے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر اپنے رفقا سے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر آ چکا ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ گویا تمام ہی بھلائیوں سے محروم ہے، اور جو شخص حقیقتاً محروم ہو وہی اس رات کے خیر سے محروم ہو سکتا ہے. ان محروموں میں یقیناً وہ لوگ شامل ہیں جو ان مبارک اوقات کو اللہ کی بندگی اور ذکر میں لگانے کے بجائے خرید و فروخت، بازاروں میں ادھر سے ادھر کی دوڑ دھوپ اور بے فائدہ کاموں میں گزار دیتے ہیں. اور اس میں وہ بد نصیب بھی شامل ہیں جن کے لیے اس رات میں بھی دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دروازہ بند رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 افراد وہ ہیں جن کی دعائیں اس مبارک شب میں بھی دروازہ رحمت سے واپس کر دی جاتی ہیں. ایک وہ شخص جو عادتاً شراب پیتا ہو، دوسرا اپنے والدین کا نافرمان، تیسرے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھے کینہ پرور. آہ کیسے کم نصیب اور بد قسمت ہیں یہ لوگ کہ خدا کی نعمت بے گراں کا سمندر موجیں مار رہا ہے مگر اس کا قطرہ قطرہ ان گناہ گاروں اور نافرمانوں سے گریزاں ہے. حقیقت یہ ہے کہ رحمت ربانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر قدردان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس رحمت والے دروازے میں داخل ہو جائے، جام عشق کے گھونٹ پیے اور صحابہ محبت کا لطف اٹھائے. اور لیکن ضروری یہ ہے کہ ہاتھ میں وفا کا دامن، محبوب کی محبت اور ساقی رحیم ان کی الفت سے اس کا دل معمور ہو اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق ہو. ایک صوفی شاعر کے بقول، درے میں خانہ واہ ہے سب کے لیے، شرط لیکن وفا ہے سب کے لیے. اور اب اسپورٹس. سامعین کرام، کویت فٹ بال فیڈریشن نے ہز ہائنس ولی عہد کپ کے باقی میچوں کے شیڈیول جاری کر دیے ہیں جس میں میچوں کے اوقات اور اسٹیڈیمز کی تفصیلات بھی شامل ہیں. اس شیڈیول کے مطابق 31 مارچ کو شام 6:30 پر قادسیہ اور نصر کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ دوسرے مقابلے میں 1 اپریل کو عربی اور ساحل مد مقابل ہوں گے اور 2 اپریل کو الجہرہ اور الجزیرہ کے درمیان دلچسپ میچ ہوگا. کویت فٹ بال فیڈریشن کے مطابق یہ میچز نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ شائقین کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے. قادسیہ اور نصر کے درمیان ہونے والا میچ خاص طور پر توجہ کا مرکز ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمیں اپنے مضبوط اسکواڈ اور کامیابیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں.
کویتی دینار کی عالمی مارکیٹ میں قیمت: امریکی ڈالر 3.25، سعودی ریال 12.17، UAE درہم 11.92، بھارتی روپیہ 289.05 اور پاکستانی روپیہ 909.46۔ اور اب سونے کے بھاؤ کویتی دینار میں کچھ یوں ہیں: 24 کیرٹ فی گرام 30.06، 22 کیرٹ فی گرام 27.58، 21 کیرٹ فی گرام 26.33 اور 18 کیرٹ فی گرام 22.57۔ اور اب موسم کے بارے میں۔ کویت میں آج کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس تھا، اور ہوا میں نمی کا تناسب 64% ہے، جبکہ سامنے کرام کل کویت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا ڈیلی پروگرام، آئیے جانتے ہیں۔ تحریر مجیب الرحمان اور ڈاکٹر مبصر الرحمان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر ہفتے کے روز ریڈیو کویت اردو سروس کی پیشکش پروگرام انوار رمضان کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے رمضان، اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان۔ اس پروگرام میں آپ سن سکیں گے علماء کرام کے خصوصی اور روح پرور خطبات، بچوں کے درمیان دلچسپ تقریری مقابلہ۔ آپ یہ پروگرام ریڈیو کویت اردو سروس کے فیس بک پر لائیو بھی ریڈیو کویت اردو سروس کی اس خصوصی پیشکش سے مستفید ہوں اور رمضان کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام انوار رمضان۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، برکات کی برستی ہے کیا کیا نوازشیں، رحمت کی آسماں سے اترتی ہے بارشیں، رحمت کی آسماں سے اترتی ہے بارشیں، رم جھم برس رہی ہے نعمتوں کی چار سو، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانیہ احمد ہے اور میں IEC سے ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی مہربان رب کو راضی کرنے کے لیے ہم مسلمان دن رات نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں کھلبلاتا رہتا ہے کہ ہم یہ نیکی چھپا کر کریں یا سب کے سامنے۔ اس کا جواب اگر ہم اپنے نفس سے پوچھیں تو وہ تو یہی کہے گا کہ نیکیوں کا چرچا کرو، کیونکہ ہمارا دل تعریف سننا چاہتا ہے، ہمیں خرچ کر کے سخی سننا پسند ہے، ہمیں نماز اور حج جیسی نیکی کر کے بھی نمازی اور حاجی کہلوانا اچھا لگتا ہے۔ یہی نہیں، ہمارے پیچھے ہر وقت پڑے رہنے والا ہمارا کھلا دشمن یعنی شیطان ہماری ہر نیکی کو برباد کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے ذکر کرو، اپنی نیکیوں کا ذکر کرو، لیکن ہمیں اس سلسلے میں نہ ہی اپنے نفس کی سننی ہے اور نہ ہی اپنے دشمن شیطان کی، کیونکہ یہ دونوں ہی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہمیں تو اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے، جن کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ ہماری بہتری اور خیر خواہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، صاف صاف نیکی کو چھپا کر کرنے کی تلقین۔ اس کے باوجود ہم میں سے اکثر صدقہ اور خیرات جیسی نیکی ضرورت مند کے ساتھ تصویر لیے بغیر مکمل نہیں سمجھتے۔ ایک تصویر لینا تو اپنا حق سمجھتے ہیں، چاہے اس ضرورت مند کی عزت نفس کتنی ہی بری طرح کچلی جا رہی ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نیکی کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو ہمارے کھلے اور چھپے ہر حال سے واقف ہے، وہ لطیف الخبیر ہے۔ تو کیا اسے ہماری چھپی ہوئی نیکیوں کی خبر نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔
محترم سامعین، ہماری نیکیاں صرف اور صرف اس کی نظر میں رہنی چاہیے جو ان نیکیوں کو قبول کرنے اور بڑھا چڑھا کر اجر دینے پر قادر ہے۔ محترم سامعین، ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں فرماتے ہیں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دیکھ کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ نیکی کو چھپا کر کرنے کی اس سے بہتر دلیل اور کیا ہوگی؟ قابل احترام سامعین، تہجد کی نماز کی فضیلت اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ نماز رات کی تنہائیوں میں سب مخلوق سے چھپ کر خالص اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت زکریا نے بھی چپ کی دھیمی آواز سے اللہ کو پکار کر اپنی مراد پائی تھی۔ سجدے میں کی جانے والی دھیمی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہی ہے محترم سامعین کہ نیکیوں کو چھپا کر کرنا افضل ہے، کیونکہ دوسری صورت یعنی نیکیوں کو دنیا دکھاوے کے لیے کرنا ہمیں ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے جو ہے ریاکاری۔ یہ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد تو کرتی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں شرک جیسے گناہ عظیم کا مرتکب بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کتاب مسند احمد سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ سنتے کانوں آگاہ ہو جاؤ، ہمارے لیے نیکیوں کو چھپا کر کرنا ہی بہتر ہے، لیکن دوسری صورت یعنی نیکیوں کو ظاہری طور پر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 271 میں اجازت دی ہے۔ اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے محترم سامعین، اگر ہم اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی پر ابھارنے کی نیت بھی ہو۔ ایسا کرنے کے لیے تقویٰ کا بہت اعلیٰ معیار چاہیے، جس کو پا لینا ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ لہٰذا ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نیکیوں کو چھپا کر کیا جائے۔ اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کروں گی، خاموشی میں بھی جو سرور دل پالے، نیکی کا پیغام وہ چپ چاپ پھیلا دے، مل جائے گا اجر اسے دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی۔ نیکی کو چھپا کر جو بس رب تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ابراہیم انڈین کمیونٹی اسکول 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا اس موضوع پر کچھ دیر بات کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ۔ تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن اور حدیث میں سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ بولنے سے بچیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، اس لیے نبی ہونے سے پہلے ہی مکہ میں اپنے قبیلے میں صادق، سچا اور امین امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سچائی سے ہمیشہ دوسروں کا بھروسہ جیتا جاتا ہے اور جھوٹ سے ہم پر یقین کوئی نہیں کرتا۔ سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم نے سنا ہے کہ جب وہ مکہ سے علم حاصل کرنے بغداد کے لیے نکلے تو ان کی ماں نے ان کو 40 درہم دیے، لیکن سچ بولنے کی تاکید کی۔ راستے میں ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی تو ایک نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 درہم۔ اس نے چھوڑ دیا کہ بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے۔ دوسرے نے پھر پوچھا تو کہنے لگے 40 درہم ہے۔
تو وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ ان کے سردار نے پوچھا تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم سچ بولو؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں سچ بولوں اور میں اپنی ماں سے لیا ہوا عہد توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کا سردار رونے لگا کہ تم اپنی ماں سے کیا عہد کو توڑنے سے ڈرتے ہو اور ہم اپنے رب سے کیا ہوا عہد روز توڑتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پھر اس نے توبہ کیا اور صحیح راستہ اختیار کر لیا۔ جھوٹ بولنا منافقین کی صفت قرار دیا گیا ہے اور منافقین کو جہنم میں سب سے نچلے حصے میں داخل کرنے کی اللہ نے بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں ریڈیو کویت اور IMA کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمونہ طارق پاکستان انگلش اسکول کی طلبہ ہوں۔ رمضان مبارک کی برکتوں کے ساتھ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا، جو ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جسے آج انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جھوٹ ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کے لیے خدا قرآن پاک میں خود لعنت دے رہا ہے۔ انسان کے اندر کی سب سے بری عادت جھوٹ ہے۔ یہ عادت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنا منافق کی نشانی بتائی ہے۔ جھوٹ ایک اکیلی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر اور بھی دوسری برائیوں کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ جو شخص جھوٹ کا عادی ہے ان کی دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب نازل کیے ہیں، اور آج انسان اس قدر جھوٹ بولتا ہے کی سیڑھی بنتی جاتی ہے۔ انسان کے جھوٹ سے کتاب بھرتی جاتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ مومن کی پہچان نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے۔ ایک شخص نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک مسلمان غیبت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہ ایک مومن یعنی مسلمان، اس کے اندر ہر برائی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن کے اندر جھوٹ جیسی برائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لعنت خدا ہے۔ حدیث کے مطابق کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہم روز وجہ بے وجہ نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اپنے فائدے کے لیے مذاق میں ہر دم انسان جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جبکہ ہر انسان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام میں گناہوں کا سردار جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کو چھپانے کے لیے انسان 10 جھوٹ اور بولنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن ہم سب انسانوں کو سمجھنا ہوگا کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنے اندر یہ عہد کر لینا چاہیے کہ جھوٹ بولنے کی عادت اپنے اندر سے نکال دے، کسی بھی صورت میں جھوٹ کا سہارا نہیں لے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق اور جھگڑے میں بھی جھوٹ کا استعمال نہیں کرے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جبکہ جھوٹ تو صرف جھوٹ ہے، چاہے وہ غصے میں بولا جائے یا پھر مذاق میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ جلال ہے، میں 10ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور میں انٹرنیشنل اسکول آف پاکستان خیتان میں پڑھتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی شرافت میری، ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی شرافت میری، پوری کر دیتا ہے معبود ضرورت میری۔ خدمت خلق کا شاید یہ ہے انعام جمیل، ہر کوئی کرنے لگا ہے شہر میں عزت میری۔ معزز سامعین، آج اہم بلکہ یوں کہیے کہ ایک فکری اور عملی سوال کے جواب کے لیے جمع ہے کہ کیا خدمت خلق کے لیے دولت ضروری ہے یا وقت؟ یہ سوال سطحی نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی تہذیب، اخلاقی اصول اور روحانی اقدار کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ کیا دولت اس خزانے کی محتاج ہے جو تجوریوں میں بند ہے، یا یہ وہ چشمہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے؟ آئیے اس مسئلے پر دلیل و حکمت کی روشنی میں گفتگو کریں۔
حضرات گرامی، یہ کہنا کہ خدمت خلق کے لیے دولت ضروری ہے اس حقیقت سے انکار کے مترادف ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کا وقت، اس کا کردار اور اس کا جذبہ ہے، نہ کہ اس کی دولت۔ ہاں، دولت ایک ذریعہ ہو سکتی ہے لیکن مقصد ہرگز نہیں۔ کیا یہ خدمت خلق کی روح کے خلاف نہیں کہ ہم اسے مال و زر کا غلام بنا دیں؟ معزز سامعین، ہم سب فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں بلکہ اربوں روپے کی امداد فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے جمع کی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس قدر مالی معاونت کے باوجود بھی ان کے حالات بالکل درست نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی فلسطینی بچہ رات کو بھوکا سوتا اور دن کو بلکتے ہوئے اٹھتا ہے؟ بات واضح ہے، خدمت خلق کے لیے دولت کی نہیں بلکہ وقت اور جذبے کی ضرورت ہے۔ صاحبان شعور و بصیرت، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ نہ ان سے زیادہ انسانیت کی خدمت کوئی کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ مجھے بتائیے، کیا انہوں نے انسانیت کی خدمت مال و دولت سے کی یا اپنا وقت لگا کر علم و حکمت سے؟ حدیث تو یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہے، وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ساتھیو، جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے خلیفہ عمر اندھیری راتوں میں گلی کوچوں میں اپنی رعایا کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مجھے کربلا کے میدان میں امام حسین حق اور رسول کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے کبھی بڑے ایوانوں میں اور کبھی عوامی جلسوں میں قائد اعظم پوری قوم کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دولت کے دعوے داروں کو چاہیے کہ وہ طریق ان عظیم ہستیوں سے سبق سیکھیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ خدمت خلق کے لیے دولت کی نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ دولت کا غرور عارضی سرور ہے، دولت کا غرور عارضی سرور ہے، دل کا سکون خدمت خلق کا نور ہے۔ جو بانٹتا ہے خوشبو وہی معتبر ہے، جو بانٹتا ہے خوشبو وہی معتبر ہے، یہ خدمت ہی انسانیت کے جوہر ہے۔ ساتھیوں، خدمت خلق کے لیے بھری ہوئی جیبوں اور بٹووں کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دے کر ان کی مشکلات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج مل کر روایات اور مادیت کے ان بتوں کو پاش کریں۔ آئیے ارادہ کریں کہ ہم دوسروں کے لیے وقت نکالیں گے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا حوصلہ دینے کی صورت میں۔ آئیے ارادہ کریں کہ ہم قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، ہم دوسروں کے مسائل سنیں گے اور انہیں حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی اپنی جگہ ریاضت ہے، یہ بھی اپنی جگہ ریاضت ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہے۔ دولت کو شرط خدمت خلق سمجھنا، دولت کو شرط خدمت خلق سمجھنا یارو بہت بڑی حماقت ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہدا اسماعیل DPS احمدی اسکول کی 8th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مساکین کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ عزیز سامعین، میں ہدا اسماعیل آج آپ کے سامنے نیکیوں کے معاملے میں ایک بڑی خوبصورت بات پیش کرنے جا رہی ہوں کہ اگر نیکیاں چھپا کر کی جائے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، وہ ہمیں بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جی، تو وہ ہماری نفس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اسی لیے سچے دل سے کیے گئے ہر کام کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ انسانی فطرت میں ریاکاری وہ شائع ہے جو اندیکھی بیماری کی طرح ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو دنیا کی نظروں سے چھپائیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں حقیقی نیکی کا تصور دیا ہے۔ اس کے علاوہ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے کردار میں ہے اور برائی وہ ہے جو آپ کے دل میں برا لگے اور آپ کو ناپسندیدہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔
रवाहुल मुस्लिम। तो मालूम हुआ कि नेकी तो हम ज़िंदगी के हर मामले में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीयत ख़ास अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, अल्लाह का दीदार का शौक़ होना चाहिए। जिस तरह किसी भी चीज़ को गर्द और गुबार से बचाने के लिए ढांक देते हैं, उसी तरह हम अपनी नेकियों को भी रियाकारी के गर्द और गुबार से बचाने के लिए छुपा ले तो इसका अजर अल्लाह के पास महफूज है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा कर दिया हुआ सदक़ा अल्लाह के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। जामे तिर्मिज़ी। बुखारी व मुस्लिम की मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने 7 तरह के लोगों का जिक्र किया है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएंगे जबकि कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक तरह के लोग वो है जिन्होंने इतना छुपा हुआ सदक़ा किया कि बाएं हाथ को पता न चला दाएं ने क्या दिया। उलमाए कराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि फ़र्ज़ नेकियों को ज़ाहिरी तौर पर करना अफजल है, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म भी है और लोगों की तरग़ीब के लिए भी बेहतर है, जैसे बाजमात नमाज या ज़कात अदा करना वग़ैरह, और इसमें भी नीयत अल्लाह की रज़ा ही हो। इमाम कुर्तुबी का कौल है कि नफली नेकियों को खुसूसी तौर पर छुप कर करना बेहतर है, क्योंकि फ़राइज़ में रिया दाखिल नहीं होती, लेकिन नवाफिल उसका निशाना होता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई नेकी 3 खसलतों के सिवा मुकम्मल नहीं होती, उसे जल्दी करना, उसे छोटा समझना और उसे मख्फी रखना। जब तूने उसे जल्दी किया तो तूने उसे हासिल कर लिया, और जब तूने उसे छोटा समझा तो तूने उसे अजीम बना दिया, और जब तूने उसे मख्फी रखा तो तूने उसे मुकम्मल कर दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़मीन के गुमनाम अक्सर नाम पाते हैं अर्श वाले के पास। राय के दाने के बराबर भी नेकी वहाँ ज़ाया नहीं जाती। तो सामाईन कराम, छुपी हुई नेकियाँ बुराइयों को दूर करती है, हमारे गुनाहों को मिटा देती है, अल्लाह के गुस्से को बुझा देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे तमाम नेकियों को खालिस उसी के रज़ा के लिए कबूल फरमाए और हमें वो आमल करने की तौफीक दे जिससे हमें हमारे रब का दीदार और उसका अर्श का साया मिलेगा। आमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं रेडियो कुवैत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आईएमए का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू ही अता, तू जुदो सखा, हम है तेरे मंगते, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू ही अता, तू जुदो सखा, हम है तेरे मंगते, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, दीन तेरा हम पे एहसान, तकमीले इंसानी, दुनिया की सुल्तानी। ए अल्लाह, तू ही अता, तू जुदो सखा, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। या मक्का, या मक्का, या हरमन अशजाना, निलती ईज़न वतिबती मकाना, वतिबती मकाना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू ही अता, तू जुदो सखा, हम है तेरे मंगते, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ए अल्लाह, है ये दुआ दिल में मेरे घर कर ले, तेरे सिवा कोई न हो, मुझ पे ऐसा करम कर दे। मैं हूँ खता, खता ही खता, पर तू है अता, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ए अल्लाह,
عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے ذرا کرو تو صحیح دل سے آرزو رسول ذرا کرو تو صحیح ذرا کرو تو صحیح دل سے آرزو رسول کرے گی روح یہ پرواز خود ہی سوئے رسول کرے گی روح یہ پرواز خود ہی سوئے رسول ذرا کرو تو صحیح عدم سے کوئی آتی وجود میں کیسے عدم سے رسول نہ ہوتی دل میں اگر اس کے آرزو رسول ذرا کرو تو صحیح جدھر جدھر سے بھی گزرے وہ مخزن خوشبو Now, now. سے بھی گزرے وہ مخزن خوشبو ادھر ادھر ہی سے آتی رہی ہے بو رسول